مخلوق مکڑی اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ کبھی مجھے سالم مکڑی پکڑ کے تو دکھاؤ، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگاؤ ٹانگ الگ ہو جاتی ہے، اس کو جسم سے پکڑو اس کا جسم پیچھے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا مکڑی کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کی جان کو خطرہ ہے اس کی حفاظت کے لیے پہنچو۔ مکڑی نے نہیں کہا کہ وہ بہت مضبوط ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، میں تو کمزور ہوں کیسے مقابلہ کروں گی۔ مکڑی پہنچی اور اس نے غار کے دہانے پہ چارہ ڈال دیا۔ وہ جو بڑے عقل مند تھے، وہ بڑے پچیت کے بندے تھے، وہ اینکر پرسن تھے، دودھ کی کوڑی لانے والے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ اگر یہاں کوئی انسان گزرا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالہ تو موجود نہ ہوتا۔ دوسرا جہود کون سا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے اس کائنات کے اندر معصومیت کا نشان پرندہ کبوتر، کبوتری کو حکم دیا، جنگلی کبوتری کو کہ جاؤ میرے نبی کی جان کو خطرہ ہے اس کی حفاظت کے لیے پہنچو۔ کبوتری نے غار کے دہانے پہ انڈے دیے اور اوپر بیٹھ گئی۔ وہ جو بڑے ہی سمجھدار تھے، وہ جو بڑے ہی اینکر پرسن تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ہوتا تو جنگلی کبوتر کو یہاں پر نہ ہوتا۔ کیا سمجھا رہا ہے قرآن مجید مجھے اور آپ کو؟ اور ان وڈیروں سے ڈرنے والوں، ان امریکی ہتھیاروں سے ڈرنے والوں، اور یہ دنیا کے میزائلوں سے ڈرنے والوں اور ڈرون حملوں سے ڈرنے والوں، آج تمہارے پاکستان کے سیاستدان کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی اس لیے بحال کرنا ضروری ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں تم ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اٹھو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اٹھو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، تم طاقتور ہو یا کمزور۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے لیے اس میدان کارزار میں اٹھنے کا حکم ہے کہ ہم میدان کے اندر نکلیں، ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور تاریخ میں کیا بتاتی ہے کہ یہ سپر طاقتیں یہ اس طرح سے راستہ چھوڑ دیتی ہیں جیسے غزوہ تبوک میں جب رومیوں کو محسوس ہوا کہ یہ مسلمانوں کی فوج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی میں آج ہماری سرحدوں پہ پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے اپنی فوجیں ہٹا لی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی درس ہے۔ میرے قائد سید منور حسن اسی نعرے کو لے کے اٹھے ہیں، اور آج کا یہ کنونشن یہی پیغام دینے کے لیے، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تک ملک دعا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھو اگر تم جس حالت میں بھی ہو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اقبال نے کہا تھا فضائے قدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے نقشے پر سپر طاقتیں اپنی موت کرنے والی ہیں۔ افغانستان کے نہتے مجاہدین نے ان کو شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ آج وہ ہماری فوج اور ہمارے حکمرانوں کے کندھوں پہ اپنی بندوق رکھ کر ملت اسلامیہ کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں ہم نے اعلان کیا ہے، سید منور حسن نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہماری گردنوں پر ہمارے سر قائم ہے، اس ملک کے اندر
اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں چل سکتی۔ نیٹ و سپلائی نہیں بات ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم پر، قرآن کے حکم پر ہم لبیک کہتے ہوئے جماعت اسلامی کے اس قافلے کے ساتھ اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنے تمام وسائل، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال لے کر اس اللہ کی راہ میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو اس کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ملک اسلامی انقلاب کا کہوارہ بنے گا۔ خدائے بل پیدا کر فرشتے دل مسلط کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتاب اندر خدا ربی باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے نائب امیر جناب عزیر لطیف صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ کو اللہ کے پاک کلام کی تفسیر بتا رہے تھے، اور آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب وہ آمروں اور جابروں کے تخت الٹنا چاہتا ہے تو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں اور لاچاروں اور بے بسوں کے بازوؤں میں وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ تخت الٹ دیتے ہیں، تاج اچھال دیتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے، اور اللہ کرے یہ سچ نہ ہو کہ پھر ہمارے قتل کے سامان ہماری سڑکوں سے گزر کر ہماری قتل گاہ تک پہنچیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، سپلائی نے ٹوٹی جاری تھی، سپلائی تیری ایسا کرتے ہو، بس سپلائی نے ٹوٹی جاری تھی، سپلائی تیری ایسا کرتے ہو، جیڑی نے چھوڑی بس نے چھوڑی بھائی ظلم دی محبت گھٹ لے سو، جیڑی نے چھوڑی بس نے چھوڑی بھائی ظلم دی محبت گھٹ لے سو، شاید تک نہ رہی سب مار سکی، تیرے ظلم دا بوٹا پٹ لے سو، کوئی تارا مصیبت لبا سو تے پرانی دے سچ۔ کیوں؟ اس سے کم تر کسی سلوک کا تو مستحق نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مار حبیب اللہ ایڈوکیٹ کو، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم مبشر نعیم چودھری صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مبشر نعیم چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام قائدین جماعت اسلامی پاکستان و امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب ڈاکٹر وسیم صاحب، میرے دور دراز علاقہ سے آئے ہوئے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس مرکز کنونشن میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری جماعت اسلامی زیادیہ کی دعوت پر اپنی گناہوں مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، اور یقیناً آپ جماعت اسلامی کے قائدین کو سننا چاہتے ہیں، تو میں قائدین کے خطاب اور آپ کے درمیان کچھ زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، صرف چند معلومات ہیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کا ہر شہری پریشان حال ہے، مایوس ہے اور اپنے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔
اس زمن میں کسان کو دیکھ لیجئے کہ کسان آج نہ ڈیزل خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ کھاد خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، اور بجلی تو اس کو ویسے دستیاب نہیں ہے، کھاد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی ادویات کی صورتحال ہے کہ وہ بھی اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ وہ کسان جو اس ملک میں معیشت کی ضمن میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آج وہ زبونحالی کا شکار ہے، آج وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا محال ہو گیا ہے، اس کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، اس وقت ملک کی معیشت بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مزدور کو دیکھیں، مزدور آج صنعتیں سوئی کی عدم دستیابی کے باعث، سوئی گیس کی عدم دستیابی کے باعث صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور مزدور بے روزگار ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹے، اس کے بچے اس وقت روزی کی تلاش میں ہیں، اور اس کی بھی حالت بڑی مغرب ہے۔ کہ کس مکتب فکر کے کس لوگوں کو، کس طبقے کے لوگوں کی بات کروں، طلبا کی بات کروں، نظام امتحان کی بات کروں، نظام تعلیم کی بات کروں، کہ اس وقت اس پاکستان کا ہر شہری زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں، اس وقت ملک کے اندر ایک قانون سازی کے ذریعے سے بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا نظام بنا دیا گیا، ایسا قانون بنایا گیا کہ اس معاشرے کا ایک خاندانی نظام وہ اس وقت تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے، اور وہ نتیجہ ہے اس غلط قانون سازی کا جو اس موجودہ حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں بنائی۔ اس قانون کے تحت اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک مرد اپنی خاتون کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کرتی پھرے اس کے خلاف وہ کوئی فوجداری کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام دیا اس موجودہ حکومت کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اس وقت ڈرون حملے اور قتل و غارت، ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی نہایت نامستقبل ہے۔ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام کے ذمہ دار کون ہے، اس صورتحال کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میرے بھائیوں، آج میڈیا آپ کو بار بار چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس صورتحال کے ذمہ دار ہمارے یہ موجودہ کرپٹ اور ہمارے یہ موجودہ ناعاقبت اندیش اور بزدل حکمران ہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کو استحکام بخشنے کے لیے، اپنے استحکام کو دوام حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کی گردن میں امریکہ کی غلامی کا کلاوہ ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر اس کی چاہے داخلہ پالیسی ہو، چاہے خارجہ پالیسی ہو، چاہے معیشت کی پالیسی ہو، اس کی NOC ہمیں واشنگٹن کے ایوانوں سے ملتی ہے، اور جب تک یہ پالیسیاں واشنگٹن کے ایوانوں میں بنتی رہے گی تو اس وقت تک اس معاشرے کے اندر آپ کے یہ دکھوں کا بداوا نہیں ہو سکتا۔ اس آپ کی تکالیف کا بداوا صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کی معیشت کی پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی اس پارلیمنٹ کے اندر، اس ملک کے اندر بیٹھنے والے لوگ ترتیب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انقلاب آئے تو آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس ایک ایسا اختیار ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے اس ملک کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ آپ اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے ان گھس بیٹھیوں کو نکال دیجئے، ورنہ اصلاح احوال کی صورت نہیں ہے، نہ آپ کی یہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ یہ ڈرون حملے بند ہوں گے، نہ اس ملک کے اندر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ختم ہوگی، نہ اس ملک سے بے حیائی اور بریانی ختم ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی وقت آئے اور
وقت بہت قریب ہے، تو آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے اس ملک سے ان تمام مصیبتوں کو، اگر ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے ووٹ کی پرچی کا استعمال نہایت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ آدمی کا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ برسر اقتدار آئے تو صورتحال کیا ہوگی۔ اور وہ لوگ جو شروع سے ڈرون حملوں کے خلاف ہے، جو شروع سے امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے، جو شروع سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ دو امریکہ کو، میں کہتا ہوں کہ آپ کے دکھوں کا، آپ کی تکالیف کا مداوع بھی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی درخواست کروں گا، اس کو معیار بناتے ہوئے آئندہ وقت میں اپنے ووٹ کی پرچی کا استعمال کیجیے اور ان لوگوں کو ووٹ دیجیے جو کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ ابھی آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے PP 265 کے امیدوار جناب حبیب اللہ ایڈوکیٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، وہ سنا رہے تھے آپ کو کہ 60 سال سے چولے بدل کر ظالموں نے آپ کا خون چوسا ہے، آپ کی خوشیوں سے آپ کو محروم کیا ہے، آپ کی جیبیں کاٹی ہیں۔ 5 سال پورا ہم ان کو بد دعائیں دیتے ہیں اور 5 سال کے بعد ایک دن ملتا ہے تو پھر ان کو اپنے سروں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جس سلوک کے مستحق ہیں، میں نے تو یہ کہا ہے تو ظالم ہو 60 سال ہے تو ظلم وسائے ایسا چپ رہے ہیں، تو لال مسیح دھیری کو رت نال کھوائے ایسا چپ رہے ہیں، میرے شیخ اسامے کو ہاتھ لال مرے ایسا چپ رہے ہیں، نہیں اف کی تھی تھک میں گائی تورے مار مکائے ایسا چپ رہے ہیں، سارے ملک کے بچ سارے قاتلے کو تسا آن بڑھائے ایسا چپ رہے ہیں، تسا تیل دا نرک مہینے میں ہر بار بدھائے ایسا چپ رہے ہیں، سارے ووٹیں کو برباد تھی وہ تسا ویچ بٹائے ایسا چپ رہے ہیں، سارے ووٹیں کو برباد تھی وہ تسا ویچ بٹائے ایسا چپ رہے ہیں، نوے ترس کھدا ہاسے جیتے دی ہاسے کہیں دے جائے ایسا چپ رہے ہیں، سرداروں خانوں چودریوں سارے سر تو باسوں ٹل بنو نوے ٹل دیتا کئی محفل میں تسا کٹھے رلے گل۔ حضرات محترم، ہم تو ان سے یہی کہتا ہیں، ہاتھ بند کے موقعی مندے ہیں، ہاتھ بند کے موقعی مندے ہیں، تسا خان ہی وے سردار ہی وے سارے ملک تے خائن حاکم دی، تسا حق دی ہک تلوار ہی وے بڑے پھوتی بن کے پھرتے ہو، تسا اندھوتی شلوار ہی وے نہ دوست ہو نہ دوست ہو، تسا کہیں بھی نہ یار ہی وے جیوے بھیڑا وکتن منڈی میں تسا بھیڑے کر میں کار ہی وے ایسے ممبر ہو دے لوکے دے تسا ممبر ہو جانا ہی وے سارے ضلع کو تسا لٹکا دے توڑے بونگی بھائی تو چار ہی وے ابلیس بھی کن مرنا ہے ناراض خدا دا کار ہی وے تسا اجلانے جا پھر تھی لو جا جکھن سیہڑ مار ہی وے ہر دور اج پودا من لگ دے تسا بے ملے میں دوے دے ہو کئی جا موقع تو کو ملے سی تسا دو ہتھڑ بھی دوے دے ہو۔ ان کا مطالعہ، ان کی تشریح اور ان کا ترجمہ تو یہی ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جماعت اسلامی NA 181 اور PP 262 کے امیدوار سرزمین کروڑ پر ایک توانا ظلم کے خلاف ایک طاقتور آواز، ایک مجاہد بے باک بیدار مغز عوام کی خدمت کے لیے ہر جگہ پہ مستعد لیڈر، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مبشر رحیم چودھری کو، وہ آئیں گے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔
اچھا جی ٹھیک ہے کرنا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اس خدا کا جس نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کی ان بستیوں میں ہدایت کے واسطے ان پیغمبروں کو بھیجا کہ جنہوں نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر میں امیر جماعت اسلامی ضلع لیا جناب چودھری زاہد محمود وڑائچ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً چودھری اصغر علی گجر کہ جنہوں نے اس اجتماع کے حوالے سے خصوصی محنتیں کی اور اپنے ان تمام محبان کو اس پنڈال میں آنے کی دعوت دی کہ وہ آئیں اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن کو سنیں. میں یہاں آنے پر امیر صوبہ جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر، جناب چودھری عزیر لطیف، جناب رو ظفر اقبال اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی، یہاں کی بدنصیبی یہ ہے کہ عوام کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نعرے کے دھوکے میں آ کر اپنا وہ حق ضائع کر بیٹھتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے عوام کے ان نمائندوں کو یہاں بلا کر بٹھایا ہے اس پنڈال میں کہ جو جماعت اسلامی کی قیادت کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ضلع لیا کے اندر عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں انہوں نے جس طرح جماعت اسلامی کی دی گئی قیادت چودھری اصغر گجر پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، پچھلے 8 سالہ مشرف کے دور میں چودھری اصغر گجر یہاں توانا آواز بن کے تھانے میں، کچہری میں، پٹواریوں کے دفتروں میں اور عوامی مسائل کے لیے ہر جگہ کوشاں رہا کرتے تھے. یہاں زمانہ اس کا گواہ ہے. اب نئے انتخابات کا میدان سجنے والا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اسلامی جو قیادت آپ کے سامنے پیش کرے اس قیادت کے حوالے سے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر ہو جانا چاہیے، ورنہ مشرف کے 8 سالہ دور میں تم نے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک حکمران گروہ یہاں پہ تھا، دوسرا جو اپنے آپ کو زیر عطاف سمجھتا تھا گھروں میں سویا ہوا تھا، کہا کرتا تھا جب میرا اقتدار تھا تو ہم ایسے تھے اور ایسے تھے، آئندہ جب ہمارا اقتدار آئے گا تو ہم عوام کے لیے یہ اور یہ کر دیں گے. لیکن پچھلے 4 سال گواہ ہیں پنجاب کی حکومت کے نالائق حکمرانوں نے مرکز کی نالائق اور کرپٹ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا کر جو حشر پورے پاکستان کا کیا ہے وہی پنجاب کا ہوا ہے اور وہی حشر ہم یہاں ضلع لیا میں دیکھتے ہیں. آج میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی قیادت کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ڈی پی او اور ڈی سی او کے ان غلط اور منافقانہ رویوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو تمہیں یہاں سے منافق، کمزور اور کرپٹ قیادتوں کو بھگانا ہوگا. اقتدار کے ان ایوانوں کے اندر تمہیں قرآن و سنت پہ یقین رکھنے والے لوگوں کو بھیجنا ہوگا. اگر آپ نے اس نقطے کو نہ سمجھا، جائیے پیمائش کیجئے کہ تھانہ ہو تو وزیر، ایم این اے اور ایم پی اے کا خون کس لیے آتا ہے کہ اس بے گناہ کو لازمی جیل بھیجنا ہے. اس نے پچھلے 8 سالہ اقتدار کے دوران میرے ساتھ یہ اور یہ کیا.
یہاں پٹواریوں کے دفتروں کے اندر نقلی انتقال اور نقلی ایسی پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے عوام دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ دفتر انصاف کے حصول کے لیے ہے یا کیا ہے۔ نوکریوں کا معاملہ آئے تو ڈی پی اور ڈی سی او چٹوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کس کے بیٹے کو میں نے نوکری دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ یہ ظلم کا نظام۔ میں دیگر مسائل کی بات نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا بجلی آتی ہے آپ کے ہاں یا نہیں آتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے اور بھی کوئی مسئلے ہیں یا نہیں مسئلے، مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں ضلع لیا کے اندر لوگ ڈسے ہوئے ہیں پولیس کے نظام کے، لوگ ڈسے ہوئے ہیں ظلم کے ان پٹواریوں کے نظام کے۔ اس کو بدلنے کے لیے صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس نقطے کو سمجھ گئے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ضلع لیا کے اندر جماعت اسلامی جو قیادت ہمارے سامنے پیش کرے گی، ہم اس قیادت کو ان اسمبلیوں میں اندر اس لیے بھیجیں گے کہ میرٹ کا نظام لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ غیر جانبدار تھانے دار کیا ہوتا ہے اور انصاف پسند پٹواری کیا ہوتا ہے۔ یہ نظام صرف اور صرف جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہے۔ میں اس وقت کے ڈی پی او اور ڈی سی او کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے توسط سے کہ انصاف کو پہچانو۔ اگر تم انصاف کو نہیں پہچانو گے تو یہ عوام تمہارے گریبانوں تک ہاتھ لگاتے دیر نہیں لگاتے، یہ انتظار نہیں کریں گے کہ اوپر سے ایم این اے ایم پی تبدیل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اسی طرح سے ظلم کا بازار گرم رہا تو ہم ان کو الٹیمیٹم دیں گے، جس طرح ابھی اقتدار کے دن پورے ہو رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا۔ بھائی اس مارچ کی قیادت بھی تمہیں نے کی تھی جس نے زرداری کو یہاں کے صدر کا حلف پڑھوایا تھا، جس نے وزیر اعظم گیلانی کو حلف پڑھوایا ہے، اس مارچ کی قیادت بھی تم نے کی تھی۔ یہاں صرف اور صرف آپ ایک ہی مارچ کی توقع رکھو اور وہ غریب کا مارچ ہوگا، اسلامی انقلاب کے لیے ہوگا، قیادتیں تبدیل کر دی جائیں گی، لوگ اسلام کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ کے سامنے جماعت اسلامی کی ایک توانا آواز آپ سے خطاب کر رہی تھی، آپ سے مخاطب تھی۔ ڈی پی او کا نام بھی لیا جا رہا تھا، ڈی سی او کا نام بھی لیا جا رہا تھا، اور ہماری یہ کارروائی انٹرنیٹ پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہے، اگر کوئی سننے والا ہے تو سنے۔ کروڑ کی سرزمین پر گنڈوں کے ہاتھوں پورے ضلع کی پولیس استعمال ہوئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے بے گناہ کارکنوں کو پنچوں میں ملوث کیا گیا، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پولیس کسی سردار کی، پولیس کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی، پولیس کسی پیشہ ور بدماش کی ذاتی طاقت کا کردار ادا نہ کرے، عوام کی خادم ہے، عوام کی خدمت کو اپنا منشور بنائے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اب آپ کے سامنے میں دو معصوم نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک ترانہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں نام لے رہا ہوں اورنگزیب اور محمد حسام کا، وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے ایک سرے کی ترانہ پیش کریں گے۔ محمد حسام اور اورنگزیب۔